اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین اور میرے پیارے طلباء و طالبات، آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے جو بقیہ اشعار ہیں ان کا مفہوم، ان کی تشریحات اور ان کے معنی کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر چلتے ہیں اس غزل کے چوتھے شعر کی طرف۔ 1 2 3 4 یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہاں کیوں ہو؟ آنکھوں سے نہاں ہونا، دور ہونا، پردے کے پیچھے چھپا ہوا، جس کا کچھ یوں مفہوم کچھ یوں ہے، اے محبوب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تمہارے دل میں نہیں، مگر جب تم دل میں موجود ہو تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ میرے عزیز ناظرین اور طلبہ طالبات، اس شعر کے دو پہلو ہیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی۔ تو لہٰذا عشق حقیقی اور عشق مجازی میں چند جھلکیں پیش کر کے اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر نے اپنے محبوب سے مکالمہ کیا ہے، مکالمہ کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، اپنے محبوب کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے محبوب جب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہارے دل میں نہیں ہوں، یعنی میں تمہارے دل میں بھی ہوں اور اس بات کا تم انکار بھی نہیں کرتے، تو جب میں تمہارے دل میں موجود ہوں، میں تمہارے دل میں، تمہارے گھر میں موجود ہوں، تو پھر تم میری آنکھوں سے دور کیوں رہتے ہو؟ تو عشق حقیقی میں شاعر خداوند کریم کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، گزارش کر رہا ہے کہ خدا جب تم ہمارے دلوں میں بلکہ ہماری شعراء سے بھی زیادہ قریب ہو، ہم تمہیں مانتے ہیں، تم ایک ہو، واحد ہو، یکتا ہو، ہم تمہاری عبادت بھی کرتے ہیں، اے خدا تو جب تم ہمارے دل میں موجود ہو، مظاہر قدرت، مظاہر فطرت میں نظر تو آتے ہو، تمہاری جھلک تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن فزیکل طور پر، جسمانی طور پر تمہارا جو وجود ہے، اپنے اس وجود کی ہمیں کچھ جھلکی دکھاؤ، کچھ جھلک دکھاؤ۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ کے پیارے پیغمبر گزرے، تو انہوں نے بھی ضد کی تھی کہ خداوند کریم مجھے تم اپنی ایک جھلک تو دکھاؤ۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے جب اللہ نے اپنی ایک جھلک دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے جنہوں نے اس بات کا اصرار کیا تھا کہ ہم تمہارے خداوند کریم کی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ بے ہوش ہو گئی۔ تو دوسرے پہلو میں شاعر اپنے محبوب کے ساتھ عشق مجازی میں مخاطب ہے کہ محبوب جب میں تمہارے دل میں ہوں، میں تمہارے دل میں گھر کر چکا ہوں، میں تمہارے دل میں اپنی محبت کا جذبہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اور تم اس بات کا انکار بھی نہیں کر سکتے کہ میں تمہارے دل میں نہیں ہوں۔ اگر تم اس بات کا انکار بھی نہیں کرتے تو پھر میری آنکھوں سے دور مت ہو، لہذا مجھے ہجر کے سمندر میں مت ڈبو، لہذا مجھے تم وصال اپنے وصل سے سرفراز کرو، مجھے اپنی زیارت کرواؤ، مجھے اپنی قربت جو ہے وہ نصیب کرو۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں، مگر ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے۔
پچھلا جو ہمارا پہلی جو غزل تھی اس میں کی تخلیق کرتے وقت غلطی نکل آتی ہے، تو میں اپنے ناظرین اور طلباء کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے جو پہلی غزل تھی اس میں کی مسنگ تھی، چلے تھے اور کسی راستے کی دھن میں مگر ہم اتفاق سے تیری گلی میں آ نکلے۔ تو لہذا محبوب اپنے محبوب کے ساتھ عاشق اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اے محبوب، اگر میں تمہارے دل میں اپنا گھر کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں تو لہٰذا اب مجھے جو ہے وہ اپنا وصل عنایت کر، مجھے اپنی ملاقات سے سرفراز کر، مجھے اپنی قربت نصیب کر۔ چلتے ہیں 5ویں شعر کی طرف، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اس میں شکوے اور شکایت کی بھرمار ہے، تو اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ اے محبوب، جس کے تم دوست بنے ہو اس کے گھر کی بربادی کے لیے تمہاری دوستی کا فتنہ ہی کافی ہے، آسماں کو اس سے دشمنی کی کیا ضرورت ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی جو خوبصورتی ہے، جو حسن ہے، اس حسن سے جو فتنے برپا ہوتے ہیں، اس کے حسن سے جو تباہی و بربادی ہے، اس کا بہترین یہاں نقشہ کھینچا ہے۔ بڑا خوبصورت یہاں خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کا یہاں نقشہ کھینچتے ہوئے اور اس کی وقالت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، یہ کوئی شک نہیں کہ تم خوبصورت ہو، تم حسین و جمیل ہو، لیکن جب محبوب ناراض ہو جاتا ہے، جب محبوب عاشق کے ساتھ کسی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے، بے رخی اختیار کر لیتا ہے، تو تب بھی عاشق پر ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے، بہت بڑی وہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، آہوں اور سسکیوں میں اس کی صبح و شام گزر جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے محبوب، اگر تمہاری جدائی، تمہارا ہجر، تمہاری بے رخی اتنی خطرناک ہے، تو اگر تم کسی کو اپنا بنا لو گے، اگر تم کسی کے دوست بن جاؤ گے، اگر کسی کو تم اپنی قربت میں لے لو گے، اپنی سنگت میں لے لو گے، تو پھر تمہاری دوستی اس کی تباہی و بربادی کے لیے کافی ہے۔ یعنی محبوب کی بے وفائی کے ساتھ ساتھ اس نے محبوب کے حسن کو، محبوب کی خوبصورتی کو فتنے سے تشبیہ دی ہے۔ کیا محبوب، جس کے تم دوست ہو جاؤ گے، پھر وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر اس کو آسمان کی دشمنی، آسمان سے مراد یہاں یہ ہے کہ آسمان سے جو بلائیں اترتی ہیں، آفات اترتی ہیں، وہ اس کے لیے اتنی خطرناک نہیں جتنی تمہاری دوستی اس کے لیے خطرناک ہے۔ تو لہذا ان اشعار میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور بیان کیا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے محبوب بھی موجود ہیں کہ جو بے وفائی اور بے رخی اختیار کرنے پر دوسروں پر مصیبتوں کے پہاڑ جو ہے وہ مصیبتوں کے پہاڑ توڑ